अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुपवारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। चूँकि हाल ही में डिलिमिटेशन काउंसिल जो है उनकी जानिब से एक प्रपोज़ल सामने आया जिसमें कहा गया कि 7 सीटें जो हैं जम्मू कश्मीर में बढ़ाई जाएंगी, जिनमें से 6 सीटें जो हैं वो जम्मू में और 1 सीट जो है वो कश्मीर में बढ़ाई जाएगी। और कश्मीर में फ़िलहाल जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये है कि कुपवाड़ा को शायद ये सीट, कुपवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें से 1 सीट बढ़ाई जाएगी। यहाँ पे 5 है, शायद 6 हो सकती हैं। और इसको लेके फिलहाल और भी ज़्यादा कयास आराइयाँ हो रही हैं कि ये सीट कौन सी हो सकती है इसको लेके, और ये कि अगर इलेक्शंस यहाँ पे होते हैं तो किस तरह का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बन सकता है। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद है फॉर्मर एमएलए कुपवाड़ा एडवोकेट बशीर अहमद डार। भाई साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दे दिया है। शुक्रिया इरफान साहब। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन का अभी उनकी तरफ से जो प्रपोजल सामने आया है कि इस तरह का हो सकता है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस इसको किस तरह से देख रही है? वैसे तो हमारी पोजीशन वाज़ह है। जो डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट प्रपोजल आया है तो उस सिलसिले में हमारी पोजीशन वाज़ह ही वो क्लियर कर दी हमारे चेयरमैन साहब ने। तो मेरे ख्याल में आपको पता होगा उसने क्या बोला। मैं हरफ बहरफ उसकी तायद करता हूँ कि डिलिमिटेशन कमीशन सरासर नाइंसाफ़ी है कश्मीरी लोगों के साथ। ये जम्मू कश्मीर रियासत है, लेकिन अब उनको इस तनाजुर में देखना चाहिए था कि आबादी का क्राइटेरिया था, सबसे बड़ा क्राइटेरिया आबादी का था। आबादी तो हमारी ज़्यादा है। अब किस बुनियाद पर उन्होंने किया, क्या टेक्निकलिटीज़ उन्होंने ढूंढी हैं जिससे जम्मू को ज़्यादा फ़ायदा हो गया, ये टिल्ट कर रहे हैं पावर को। मेरे ख्याल में ये इम्बैलेंस हो रहा है और लोग भी इससे परेशान हैं, नालान हैं और दूरियां बढ़ रही हैं, बाकी कुछ नहीं। जब हम कुपवाड़ा की बात करते हैं, ऐसा हमेशा लग रहा है और पर्टिकुलरली आजकल सब लोगों को लग रहा है कि अगर एक सीट बढ़ रही है इसकी वजह से पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा फ़ायदा होगा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुनासबत से। आपको लग रहा है कि फिर उससे शायद मतलब और ज़्यादा नाराज़गी नहीं दिखानी चाहिए थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस 42 साल पुरानी पार्टी है और हमारे रूट्स पूरे जम्मू कश्मीर में थे जब शहीद लोन साहब थे सियासत में, एक्टिव पॉलिटिक्स में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। तो हम कैसे इसको अब वो एक ऐसी आंख से देखेंगे कि बस ये कुपवारा स्पेसिफिक पार्टी तो नहीं है, ये बड़ी पार्टी है, जम्मू कश्मीर में इसके रूट्स हैं। अब आपको पता है कि और भी काफ़ी बढ़ रही है पार्टी, तो हम क्यों थोड़ा स्पेसिफिकली, हमारा लीडर है वो यहाँ का कुपवारा का ही नहीं है, जो गो कि यहाँ का रहने वाला है, लेकिन है तो जम्मू कश्मीर का। वो इस तनाजुर में हम नहीं देख रहे हैं कुपवारा को एक सीट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस कुपवारा स्पेसिफिक पार्टी नहीं है कि वो इसी सिलसिले में देखेगी। उनको तो पूरा जम्मू कश्मीर का देखना है, हमारे आने वाले नस्ल के बारे में देखना है कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे कैसे रिप्रेजेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो मेरे ख्याल में या 15 या 20 साल के बाद अब होनी है। तब तक मेरा बेटा भी 40 साल का होगा, आप भी उस वक़्त मेरे ख्याल में 50 साल के होंगे, आपके बच्चे भी होंगे। अब उनके बारे में हमें देखना है और इस मुल्क को भी उस हिसाब से देखना है कि कहीं न कहीं हम ये तो नहीं कर रहे हैं कि हम पुरानी नाइंसाफ़ी का, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं की है डिलिमिटेशन में जो आया है उसका बदला तो हमसे वो नहीं ले सकते हैं ना। बदले की सियासत नहीं होनी चाहिए, मेरिट्स पर होना चाहिए। बाकी जो रहा कुपवारा का, नेचुरली इसका फ़ायदा हमें मिलेगा, हम ही सबसे बड़ी पार्टी है कुपवारा में, इसका फ़ायदा तो हमें ही पहुँचेगा और हम उसको उस नज़रिए से नहीं देख रहे हैं। हम ये तो शॉर्ट टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म गेन जो रियासत के लिए है वो देखना पड़ेगा पीपल्स का। हमेशा ऐसा क्यों है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही आड़े हाथों लेता है जब भी कोई इस तरह की बातें होती है? बाकी पार्टीज भी तो है, क्योंकि मैं इस तनाजुर में बोला हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इल्ज़ाम ये लगा रही है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं वो डायरेक्टली बीजेपी को अटैक नहीं कर रहे हैं या कर सकते हैं, इसलिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों या उनको टारगेट करते हैं। जो कल का अटैक था वो किसके खिलाफ था? जो परसों इससे पहले यहाँ पर किलिंग्स हो गई तो हमने क्या बोला उस बारे में? हमारा तो वाज़ह स्टैंड है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर उनके ज़रिए से कुछ गलत हो रहा है तो हम दो टोक अल्फाज में बोल रहे हैं। हम किसी के किराए के टट्टू नहीं हैं, जैसा कि इनको पता है, ये खुद हैं। लेकिन एक बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक वो पार्टी है जिसका रिकॉर्ड पिछले 70 साल का गलतियों से भरा हुआ है।
جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ اب ہمیں 370 بھی گیا، سب کچھ گیا. جب انہوں نے اپنے وقت میں لینینسی دکھائی اپنے اقتدار کے لیے تو اس کا خمیازہ آج ہم نیچرلی وہی تو حد تنقید بنے گی. اور ہم آن میرٹس تنقید کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ یہ کرسی کی لڑائی ہے. ہم لوگوں کو پورا بتا رہے ہیں کہ یہ کیا بولنے والے. مطلب حال ہی میں یہ دونوں یہ گئے 3 تاریخ کو پرائم منسٹر سے ملنے، باپ بیٹا. تو دوسرے دن 335A گیا. کیا ہم ایٹریبیوٹ کریں گے؟ انہوں نے اپنے کرکٹ سکیم یا جو انہوں نے سکیم کیے ہیں ان کو بچانے کے لیے وہ گئے تھے. 370 کا کیا ہوگا ہم بتا دیں گے لوگوں کو. لیکن فی الحال ہمیں سکیمز سے بچائے جو انہوں نے اپنے دور میں کیا. بینک لون 700 کروڑ کے دے دیے عمر صاحب نے. کرکٹ سکیم سامنے آ گیا، اس کا چالان بھی ہو گیا ہے. اس کو بچانے کے لیے انہوں نے وہ یہ اپنا جو ہمارا مجموعی مقصد تھا یا اپنے کانسٹیٹیوشنل جو ہمیں گارنٹیز ہیں ان کا تحفظات کرنے کے لیے انہوں نے نیچرلی حد پہ تنقید تو وہی پارٹی بنے گی زیادہ. باقی پیپلز کانفرنس ان کو اس لیے تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے ہیں، تنقید برائے تعمیر کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. کل ہی انہوں نے جھوٹ بولا، پھر گئے ادھر. میں اسی سوال پہ آ رہا تھا. میں اس میں اس سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس کے جو ایم پیز ہیں ان پہ یہ الزام لگا کہ وہ وہاں پہ کیوں گئے اس دن جس دن پرپوزل آیا. میں ایسے آپ یہ جاننا چاہتا تھا بشیر صاحب کی الزام یہ لگا کہ جو ایم پیز ہیں وہ اس وقت وہاں پہ تھے جب یہ پرپوزل فائنلی سامنے آیا تھا. کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ایم پیز جو ہے ان کی کوئی سے ہوتی ہے یا وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے میری بات سن لیجیے آپ آپ ان کے انٹینشنز دیکھ لیجیے اور آپ کو مطلب کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا انہوں نے مانا نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، انہوں نے کمپرومائز کر دیا وہاں پر اس حساب سے کہ جب 370 گیا یہ اس سے پہلے ایک دن ملے اور اس کے بعد پارلیمنٹ سیشن شروع ہو گیا تو انہوں نے بات ہی نہیں کی. یہ وہاں ہنستے تھے، یہ گئے ہی نہیں. فاروق صاحب اگر آج اتنا شور گوگا کر رہا ہے تو اس دن اس کو جانا چاہے تھا، پارلیمنٹ میں شور گوگا کرنا تھا. اس کے خلاف کیا نہیں. اس کو کیا آپ ایٹریبیوٹ کریں گے؟ اس کو یہ نہیں ایٹریبیوٹ کریں گے اٹ واز این امپلائڈ کنسنٹ on behalf of the parliament members, those who are elected at this moment and working in the parliament. Second, جب یہ پرسوں گئے ڈیلیمیٹیشن میں، اگر انہوں نے دوستی قائم نہیں کی تھی ان کے ساتھ، یہ گئے ان کو میرے خیال میں میرا اندازہ ان کو کہا گیا اب دوست ہیں، یہ گئے دوستی کے ناطے ہمیں کچھ ملے گا ادھر سے. وہاں گئے، وہاں بھی آبجیکشن نہیں کی، وہاں کنسنٹ دے دی جیسا کہ سورسز کہہ رہے ہیں کہ وہاں کنسنٹ دی. پھر باہر آئے لوگوں کو حسب معمول جس طرح سے یہ شور کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اجازت دے دی ہوگی انہوں نے کہ جاؤ شور کرو لیکن ادھر مت پنگا کرو. تو اسی سلسلے میں انٹینشنلی یہ ڈیلیبریٹلی یہ ایسا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کے خلاف کوئی خاطر خواہ قدم نہیں اٹھا رہے. آپ چونکہ ایک ایڈوکیٹ ہیں اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیا قانونی طور پہ کورٹ جا سکتے ہیں اس چیز کو چیلنج کرنے کے لیے یا پھر یہ صرف باتیں ہیں؟ یار کہاں، یہ تو کلیئر ہے کہ اس میں کورٹ کو جوریسڈکشن ہی نہیں ہے. ایوری کورٹ از بارڈ ٹو لک انٹو سچ تھنگس بیکاز اٹس اے کمیشن. اس کے الگ ایک ایکٹ ہوتا ہے، اس ایکٹ میں اسٹیچوٹری بار ہے کہ دیٹ اٹ کین ناٹ بی چیلنج بفور اینی کورٹ آف لا. اب یہ کیا کریں گے، وہاں کیا ہوگا، کسی کو کوئی تو روک نہیں سکتا ہے نا. یہ بھی دیکھو بے غیرتی کی حد ہے. یہ کہتے ہیں اب ہم کورٹ جائیں گے 370 پر تو ہم کورٹ جائیں گے. کورٹ کا تو بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہوتا ہے. واپس کپوارہ پالیٹکس پہ آتے ہیں. اگر سیٹس ملتی ہیں، ایکسٹرا سیٹ ملتی ہے کرالہ پورہ کی یا کہیں سے بھی کپواڑہ میں، تو ایسا تو ظاہر ہے کہ سیٹس جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہو جائیں گی کیونکہ آپ بھی ہیں، میر فیاض صاحب بھی ہیں، فی الحال جو 2 چہرے سامنے ہیں. اور اگر سیٹ الگ نہیں ہوتی ہیں، ایک ہی رہتا ہے، ود ان پارٹی اور زیادہ رفٹ بڑھے گا. میرے خیال میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں تو 2 ہی ایم ایل اے تھے، ایک تو سجاد صاحب تھا تو ایک بشیر احمد ڈار تھا، میں تھا. تو ہمیں لوگوں نے چنا اس وقت. تو ہم بیسیکلی وہ بھی پیپلز کانفرنس سے ہے بچپن سے، میں بھی پیپلز کانفرنس ہوں بچپن سے.
ہماری سب سے بڑی پریارٹی ہے پارٹی. ہوں، کرائٹیریا مینڈیٹ نہیں ہوتا ہے. ہوں، اور جب ہم نے خون سے یہ پارٹی بنائی ہے، لون صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، بچپن سے کام کیا ہے، اس وقت چھوٹے سے مینڈیٹ کے لیے ہماری پارٹی میں وہ گنجائش ہی نہیں ہے کہیں کہ کوئی رفٹ ہو جائے. پولیٹیکل آنسر ہے. پولیٹیکل نہیں، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، اللہ پاک کی قسم، میں دل سے میں نے کر کے دے دیا ہے. ہوں، میں نے کر کے دکھایا ہے. ہوں، آپ کو زرہامہ کی تقریر یاد ہوگی. بالکل. تو میں نے ادھر کہا، تب تو گنجائش ہی نہیں تھی. آج تو گنجائش ہے پھر بھی، تب تو گنجائش ہی نہیں تھی. میں نے پارٹی کے خاطر، اپنے لوگوں کے خاطر اس وقت بھی کہا تھا کوئی رفٹ میں. دوسری بات ہے، جو فیاض صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ آئے، وہ مینڈیٹ کے لیے نہیں آئے. وہ آئے ایک اصول کی بنیاد پر. انہوں نے سوچا کہ جب باہر کے لوگ سجاد صاحب پر بھروسہ کرتے ہیں، باہر کے لیڈر، تو مجھے کیا پرابلم ہے، میں سجاد صاحب کو لیڈر تسلیم نہیں کروں گا. کپوارہ کے لوگوں کے حق میں اس نے یہ فیصلہ لیا ہے. اس نے کوئی، اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے مینڈیٹ وغیرہ کا، لیکن وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے. سائڈ بائی سائڈ وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے، کیونکہ اس نے بڑی قربانی دی ہے اپنے لوگوں کے. اس کو شوق ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اور وہ بھی کسی لالچ کی بنیاد پر نہیں ہے. اس نے کمال کر دیا. اس نے تو پی ڈی پی کا نام نشان، ہمیں پی ڈی پی کے خلاف کہنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ہے ہی نہیں پی ڈی پی. میں چونکہ آپ پارٹی میں ایز ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی یہاں پہ رہے ہیں، ہے نا، کپواڑہ. میں آپ سے اس بنیاد پہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ پیپلز کانفرنس اس وقت یہاں پہ گورنمنٹ کا پارٹ ہے. کاؤنسل آپ کے پاس ہے، ڈی ڈی سی کاؤنسل چیئرمین ہے، وائس چیئر پرسن آپ کے ہیں، زیادہ تر جو ممبرز ہیں وہ پیپلز کانفرنس کے ہیں. اس تناظر میں کیا آپ کو لگ رہا ہے واقعی میں جس طرح کا ڈیلیوری ہونا چاہیے تھا پیپلز کانفرنس کی جانب سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ اکثر بیشتر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ممبرز بھی ہیں وہ بھی شاید سیٹسفائی نہیں ہے بہت زیادہ، کہ مل نہیں رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیلیوری ہو رہا ہے جس کی لوگوں کو سب سے زیادہ امید ہے آپ سے؟ بھائی جہاں سے پاور آنے چاہے تھے، پاور ہم نے ان کو یہ دیا کہ ہم نے ووٹ دے دیا، ان کو بنایا. لیکن جہاں سے ریئل سینس میں بیوروکریسی سائڈ سے یا لیفٹنٹ گورنر صاحب کے سائڈ سے ان کو پاورز آنے چاہیں، یا انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ان کو، وہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. جب ان کے پاس ہے ہی نہیں تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے ان سے؟ ان کو بیوروکریسی بھی کوآپریٹ نہیں کر رہے. ان کے پاس اتنے جو لوگوں نے سوچا تھا یا ہم نے بھی سوچا تھا یہ ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے. اور اگر ہمارا یہی سوچ ہے، پارٹی کا بھی یہ سوچ ہے، ہم گراس روٹ لیول پر ہماری سیاست ہوگی کہ گراس روٹ لیول پر لوگ کام کریں گے. لیکن ان کو امپاور کرنا چاہے تھا نا، تبھی وہ کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے وہ پراپرلی ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہے کیا ڈیلیور کرنے کے لیے ان کے پاس جب گورنمنٹ نے دیا ہی نہیں کچھ، تو لوگوں کو بھی اس امید کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہے کہ اب یہ بنے ہیں تو پھر یہ کریں گے، کیونکہ جب ان کے پاس آئی نہیں. ہمارا کام ہے واچ کرنا. جب ہم نے ان کو بنایا، اگر ان کے پاس کچھ ہے تو وہ کیا پراپرلی یوٹیلائز گراؤنڈ پر کر رہے ہیں، کیا چوری تو نہیں کر رہے ہیں، کیا کرپشن تو نہیں کر رہے ہیں. وہ چیز ہے ہمارا دیکھنا ان کا. لیکن یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ تو کرتے ہیں وہ پارٹ. لیکن جتنا اس کے پاس ہے تو ان کے پاس ہے اتنا ہی کریں گے نا. اس کے علاوہ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ڈیفیکٹ اوپر سے ہے، یا بیوروکریسی ان کو سباٹاج کر رہی ہے، یا بیوروکریسی ان کو زیادہ امپاور نہیں کرنا چاہتی. ہمارے ہاتھ میں ہوتا، ہماری گورنمنٹ ہوتی تو وی ول فلی امپاور دیز انسٹیٹیوشنز. میرے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے. بہت بہت شکریہ.